السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین دی وقار، یقین جانیے کافی دنوں سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بناؤں اور اس ویڈیو میں میں اپنے درد دل کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا، افسوس ہو رہا تھا ائمہ مساجد کے ساتھ ہو رہے ظلم کو دیکھ کر، ہو رہی زیادتی کو دیکھ کر، اور اس ظلم اس زیادتی کا تماشا بناتے ہوئے چند ایک یوٹیوبرز کو دیکھ کر۔ وہ یوٹیوبر جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کا تھم نیل ویسا ہی رکھتے ہیں جیسا کہ میں نے رکھا، معذرت کے ساتھ، اور اس کے اوپر پھر اس طرح جھوٹ کے پلندے جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ ائمہ مساجد کے لیے خوشخبری، ائمہ مساجد کو جولائی میں 50,000 ملے گا، 25,000 ملے گا، ڈبل تنخواہیں ملیں گی، خدا کی قسم آ گئی سیلری، جمعے کو آئے گی، ہفتے کو آئے گی، اتوار کو آئے گی، اور ائمہ مساجد کے جذبات کے ساتھ یہ یوٹیوبر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نیچے جو ہے وہ ائمہ مساجد اپنی گریہزاری کر رہے ہیں، اپنا اظہار غم جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں 2 مہینے کی سیلری نہیں ملی، ہمیں 3 مہینے کی سیلری نہیں ملی، ہمیں اعزازیہ نہیں ملا، ہمیں صرف پے آرڈر ملا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ میں مانتا ہوں بھئی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ اپنے اسلاف کے طریقے کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو کیسے پس پش ڈال سکتے ہو بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو پسند نہیں کیا جو اپنے آپ کا واویلا مچاتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ خدا کے بندو، ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنے اسلاف کے طریقے کو مت چھوڑیے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک امام مسجد بڑا سٹرگل کرتا ہے، اس کو بیچارے کو کئی آزمائشوں کا، کئی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا، اور ان تکلیفات میں ایک اضافہ ہماری حکومت وقت نے کر دیا کہ بھئی ہم آپ کو 25,000 دیں گے۔ جس امام مسجد کو 25,000 حکومت کی جانب سے ملنا شروع ہوا، اب کیا ہوا کہ جو مسجد کی انتظامیہ تھی انہوں نے تنخواہ دینا بند کر دی، اور یہ 1-2 کے ساتھ نہیں، 80 to 90% ائمہ مساجد کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اور جو باقی 10%, 20% بچی، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ مسجد کی انتظامیہ اور امام صاحب کے مابین ایک معاہدہ طے ہوا، ان کی بحث و تکرار کے بعد، ان کے لڑائی جھگڑے کے بعد، کہ بھئی ہم آپ کو آدھی سیلری دیں گے، یا 20% دیں گے، یا 30% دیں گے، اور پھر اس کے بعد حکومت وقت کی جانب سے یہ ظلم ہوا کہ بھئی ائمہ مساجد کو بیچاروں کو تنخواہ ہی نہیں مل رہی، ان کو تنخواہ کا وقت ہی کوئی نہیں متعین کہ بھئی 9 کو آئے گی، 8 کو آئے گی، 10 کو آئے گی، 11 کو آئے گی، 15 کو آئے گی۔ کسی کو جو سیلری ہے، جو اس کا وظیفہ اعزازیہ ہے، وہ 10 کو مل رہا ہے، کسی کو 12 کو مل رہا ہے، کسی کو 15 کو مل رہا ہے، کسی کو 18 کو مل رہا ہے۔ امام مسجد بیچارہ ATM کارڈ لے کر روزانہ جو ہے وہ ATM مشین کے چکر کاٹ رہا ہے۔ تو خدارا حکومت وقت سے بھی ہاتھ باندھ کر اپیل ہے کہ بھئی ائمہ مساجد کے ساتھ اگر آپ کوئی ہمدردی رکھتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تاریخ متعین کیجئے کہ بھئی اس تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک آپ اپنے پیسوں کو کیا کر سکتے ہیں، نکلوا سکتے ہیں۔ اور ائمہ مساجد کو میں کہوں گا کہ خدارا حوصلے کے ساتھ کام لیجئے، سوشل میڈیا پر آ کر اتنا واویلا نہ مچائیے، اتنا شور نہ مچائیے، لبرلز لوگوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کا موقع نہ دیجیے۔ ہمارے حضرت مفتی سعید الحسن دہلوی دامت برکاتہم العالیہ رائبن والی وہ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کی وجہ سے اگر دین کو تقویت نہیں پہنچ سکتی، آپ کے کسی عمل سے دین کو عزت، مقام، مرتبہ نہیں مل سکتا، کم از کم آپ کے کسی عمل کی وجہ سے دین یا دین والے بدنام نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہمارے اس شور شرابے سے، واویلے سے لوگ جو ہے وہ علماء پر، ائمہ حضرات پر طرح طرح کی جو ہے وہ بکواسیات کرتے ہیں۔ اس لیے ائمہ حضرات سے کہوں گا صبر کا دامن جو ہے وہ تھام کر رکھیے، حوصلہ رکھیے، اور اپنے اکابر اسلاف کے طریقے کو نہ چھوڑیے،
اور یہ جو بیچارے یوٹیوبر ہیں جو بعد امام مساجد نے بھی یوٹیوب جو ہے وہ چینل بنائے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، مسجد میں امام ہے، خطیب ہے، اور وہ یوٹیوب پر آ کر جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے جھوٹوں پر میری لعنت ہو۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جھوٹا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جھوٹے کے منہ سے بو پیدا ہوتی ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹے کو اللہ جہنم کی آگ کے اندر سڑائے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ آ کر ائمہ مساجد کی جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اور اپنے ویوز اور سبسکرائبر کی خاطر اپنی آخرت کو خراب مت کیجیے اور اپنی دنیا کو بھی خراب مت کیجیے۔ اس لیے حکومت سے بھی ایک اپیل میں نے کی، ائمہ مساجد سے بھی ایک اپیل میں نے کی، اور اسی طرح وہ جو یوٹیوبر حضرات ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی میں نے ایک دردمندانہ اپیل کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طرح دین کو سمجھ کر اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر میری کسی بات سے کسی بھی میرے بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں اس سے تہ دل سے معذرت کرتا ہوں۔ یہ میرا ایک درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ آپ تمامی احباب کا حامی و ناصر ہو۔